اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب عبدالودود قریشی صاحب نے، جو سینئر صحافی ہیں اور ستارہ امتیاز بھی ان کو ملا ہوا ہے، اور ختم نبوت کے حوالے سے ان کا اور ان کی جماعت کا کافی پاکستان میں حصہ رہا ہے، اور وہ سرگرمیاں بھی اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے ان کے کافی خدمات ہیں، اور ابھی جو حالیہ چند دن پہلے حلف نامے میں تبدیلی ہوئی، اس حوالے سے بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست بھی دی۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی بلدی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ عبدالودود قریشی صاحب، آپ چونکہ صحافت سے وابستہ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں بلکہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑ دیا جاتا ہے، اور حالیہ دنوں میں جو یہ ایشو تازہ ہوا اور کافی رانا ثناء اللہ کا بیان دیکھ لیں، پھر کیپٹن صفدر کی تقریر دیکھیں، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان میں آئے روز باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں قانون بنا ہوا ہے کہ اس مسئلے پر بات نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود آئے روز یہ مسئلہ چھیڑا جاتا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جب سے قادیانیوں کو قومی اسمبلی کی پوری کمیٹی نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اس کو یہ حیثیت دینے کے لیے قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی میں کئی دنوں تک کانفرنس ہوئی، جس میں مرزا طاہر اعظمی برطانیہ اور پاکستان کے اپنے وکلاء کے ساتھ پیش ہوئے، پرویزی پیش ہوئے، اور باقی بھی مسالک کے لوگ وہاں پر پیش ہوئے، اور لہذا انہوں نے خود یہ تسلیم کیا کہ مرزا غلام احمد کو ہم اپنا آخری نبی مانتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ تسلیم کیا، پھر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا جی ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ تو پھر سب لوگ اس بات پہ حیران ہو کہ کمال کی بات ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمیں کافر تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک مرزا غلام احمد کا کوئی پیغمبر نہیں مانتا اور آخری نبی نہیں مانتا، ہم اسے کافر سمجھتے ہیں۔ تو بحث و تمیز کے بعد، ان کے وکلاء کے دلائل کے بعد متفقہ طور پر فیصلہ طے پا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے مرتد ہیں اور کافر ہیں۔ یہ بات ان کو تحفظ دینے کے لیے کی گئی تاکہ وہ پاکستان میں رہ سکیں، کوئی آدمی مسلمان جذباتی ہو کر ان کو مرتد قرار دے کر قتل نہ کر دے، یہ ان کے تحفظ کے لیے اور بہتری کے لیے۔ لیکن انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ان کو یہ خیال تھا کہ ہم پاکستان کے تمام لوگوں کو رغبت کر کے، لالچ دے کر، مختلف نوکریوں کے بہانے اور طریقوں سے بہلا کر ہم انہیں مرزا ہی بنا لیں گے۔ اب صورتحال ہے کہ ان کے گماشتے، ان کے لوگ اہم عہدوں پر موجود ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہر بار وہ کبھی 294 ہے اس بارے میں، کبھی تحریک ختم نبوت کے سلے میں بننے والی آئینی ترمیم یا اس کے قوانین کو بے اثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کی بار بھی انہوں نے یہ کیا کہ حلف نامے کو ختم نہیں کیا، بلکہ 2 قوانین اور بھی ختم کر دیے۔ اس کے تحت ان قوانین میں یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ختم نبوت کے خلاف اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ووٹر اگر ہو جاتا ہے، اور کوئی شہری اس کے بارے میں درخواست دیتا ہے، تو الیکشن کمشنر اس کو یہ کہے گا کہ آپ تشریف لائیں اور یہاں پر دستخط بھی کرو حلف سے۔ اگر وہ حلف نہیں دیتا تو نتیجتاً وہ غیر مسلم ہوگا، اور اگر حلف دیتا ہے تو مسلمان ہوگا۔ اب حلف میں انہوں نے قسم کی بجائے ایک اور کام بھی کیا، وہاں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانتے ہیں۔ انہوں نے اس جملے کو بدل کر نیچے یہ کر دیا کہ ہم آخری نبی ہم حضور کو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ انہوں نے نکال دیے، تو اپنے مرزا غلام احمد کو بھی آخری نبی قرار کہتے ہیں، ہم آخری نبی مانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن ان کی نظر میں آخری نبی مرزا غلام احمد ہے، جس کو وہ نبی بھی آخری کہتے ہیں اور مسیح موعود بھی کہتے ہیں، وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں، وہ اس طرح ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ تو ان کے گماشتوں نے یہ تمام تر کوشش کی کہ ختم نبوت کی تحریک کے سلے میں جو آئینی ترمیم ہے اس کو بالکل بے اثر کر دیا جائے، اور اس پر پھر قوم کو ایک دن میں پتہ لگا، 2 دن میں پتہ لگا، تو اس صورتحال پھر تبدیل ہوئی۔ جی عبدالودود صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حلف نامے میں تبدیلی ہوئی اور یہ جو آپ نے کہا گماشتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے ہمارے ادارے یا سیاسی جماعتیں ہیں جہاں پر قادیانیوں کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، اور عوام ان ایسے لوگوں سے کیسے ان کے بارے میں جان سکتی ہے اور کیسے ان کو روک سکتی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی میں تو قادیانی زیادہ نہیں ہیں، ان کے گماشتے نہیں ہیں، لیکن مسلم لیگ نون میں انہوں نے مختلف شکلوں میں، مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ کاف ہے، جتنی مسلم لیگیں ہیں اس میں وہ گھس جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی قرار دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے جو ایک سینیٹر صاحب ہے،
ان کو جب ووٹ دینے کے لیے لاہور میں یہ طے پایا کہ فلاں 17 ارکان صوبائی اسمبلی اس کو ووٹ دیں گے، اور ان کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی تو ایک باشرہ آدمی نے کہا جناب میں اس آدمی کو ووٹ نہیں دوں گا اس لیے کہ یہ مرزائی ہے. تو اس پر وہ کھڑا ہو گیا، اس کا جی میں مسلمان ہوں. اس نے کہا جی اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ مرتدوں پر اور مرزا غلام محمد پر لعنت بھیجیں. اس نے کہا جی آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ جو کہتے ہیں میں کیوں بزرگوں کو گالی دوں. تو ان کے نظیر وہ بزرگ ہیں ان کے. تو اس طرح کے لوگ پھر وہ منتخب بھی ہوئے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، وہ یہاں اس حکومت میں وزیر بھی رہے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایک اپنے آپ کو ڈسیپٹ کیا ہوا، چھپایا ہوا ہے. بظاہر وہ خاتم النبیین کہتے ہیں لیکن ان کا مطلب خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، مرزا غلام محمد قادیانی ہے. جی جو عبد میری سپریم کورٹ میں ریٹ ہے اس سے جی عبد الودود جو صاحب، میری آپ نے ریٹ ہے اسی اس میں حوالے میں سے نے جی بالکل، آپ نے اسی حوالے سے آپ نے درخواست بھی دائر کی تھی جو حلف نامے میں تبدیلی ہوئی، اس درخواست کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کس حد تک اس میں پیش رفت ہوئی ہے؟ جی وہ سپریم کورٹ میں جو میں نے درخواست سب سے پہلے کی تھی، باقی سیاسی جماعتوں میں کی ہیں. میری ریٹ اس سے منفرد ہے کہ میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ مجرموں کی نشاندہی کی جائے، ان لوگوں کو معطل کیا جائے، سزائیں دیے جائیں. پارلیمنٹ میں وہ لوگ ہیں تو ان کی رکنیت کو ختم کیا جائے. ایک تو یہ ہے. دوسرا میں نے کہا کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے یہ طے کیا تھا کہ آئندہ تمام سرکاری دستاویزات اردو میں بھی آئیں گی. تو انہوں نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو بل پیش کیا وہ انگریزی زبان میں کیا، تاکہ کچھ تو ناخواندہ ہیں، کوئی جعلی ڈگری والے ہیں جنہیں انگریزی نہیں آتی، تاکہ چپ کر کے اس کے اوپر وہ ٹھپا لگا دیں. تو یہ بھی ان سے دھوکہ کیا گیا. دو باتیں باقی باتوں سے میری مختلف ہیں. ایک تو میں نے کہا تھا کہ اس فوری ترمیم کو اس کے تمام اثرات کو ختم کیا جائے اور پھر مجرموں کی نشاندہی کی جائے، انہیں معطل کی جائے، انہیں سزائیں دیے جائیں، انہیں ہٹایا جائے. اور دوسرا پھر آئندہ کے بعد ایسا انتظام کیا جائے کہ اس طرح کی ہیرا پھیری نہ کر سکیں. اور اس میں نے چیف ڈرافٹ مین اور ڈپٹی ڈرافٹ مین جنہوں نے یہ ڈرافٹ کیا ہے قانون، ان کو بھی فریق بنایا کہ وہ بھی سپریم کورٹ میں بتائیں کہ آیا انہوں نے کیا تھا، ڈرافٹ کیا تھا یا کسی اور نے کیا تھا. تو اس جی حوالے سے مزید ہوشیار رہنے کی بات ہے. جو صاحب اقتدار علماء ہیں، جو علماء سوئی ان کو کہہ دیں کہ وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے حق میں اہل حدیث بھی ہیں اور جو بہتی حضرات بھی ہیں جو کھڑے بھی ہو گئے اور انہوں نے حق میں ووٹ بھی دیا، اور اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو ہے جی پارلیمنٹ نے جرم جی کیا. قریشی صاحب بالکل، جی قریشی صاحب آپ نے یہ درخواست دائر کی حلف نامے میں حالیہ تبدیلی کے حوالے سے، آپ نے بتایا، اس کی وضاحت بھی کی، لیکن جو کیپٹن صفدر کی تقریر تھی اس میں جو ان کے مطالبات تھے، جو انہوں نے قرارداد لانے کا کہا تھا کہ آرمی میں بھی نہیں ہونے چاہیے اور عدلیہ میں بھی نہیں ہونے چاہیے، بدقسمتی سے مقننہ میں تو سب کچھ راستے بند ہیں، لیکن جو دیگر ادارے ہیں وہاں پر ان کے یہ راستے کھلے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو اور سیاسی جماعتوں کو اور صحافتی حلقوں کو کس طرح اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں تک یہ قادیانی نہ پہنچ پائیں؟ لیکن یہ بات جو بھی کچھ ہے، میں کیپٹن صفدر کی تمام بات سے متفق ہوں. اس نے لندن سے، جسے میں نے ریٹ دائر کی، میں نے لندن سے فون پہ بات بھی ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے، اور اس کی تقریر سے میں 100% متفق ہوں. کہ تو یہ آرمی والوں نے اب اس کی باقاعدہ طور پر وضاحت کر دیا ہے کہ آرمی میں جو آدمی بھی بھرتی ہوتا ہے ہم اس سے حلف نامہ لیتے ہیں کہ مسلمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا اور ان پہ یقین کرتا، اور ان کے بعد کسی اور شخص کو مسلح یا نبی نہیں مانتا. یہ آرمی نے باضابطہ وضاحت کر دی. ان کا کہ اگر کوٹا ہے ہمارے پاس جس میں سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اقلیت کے لوگ بھی ہیں، تو ان کو پھر الگ ڈیل کرتے ہیں، لیکن وہ اعلان کرتے ہیں. آرمی نے تو کر دیا. لیکن ججوں میں بیوروکریسی ہونا چاہیے. ایک ہی ترمیم تھی یا ایک ہی آئین کام ہوا تھا جو علماء نے دیکھیں. اس بار ایک بہت بڑی کمیٹی بنی تھی، حفیظ پیرزادہ کی موجودگی میں مولانا مفتی محمود تھے، حفیظ پیرزادہ تھے، پروفیسر غفور تھے. یہ جو الیکشن کے حوالے سے ترمیم ہوئی ہیں اس پہ بہت لمبی چوڑی بحث ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ اس میں حلف کیوں لکھا جائے. ان کا جی حلف اس لیے لکھا جائے کہ ایک آدمی تسلیم کرتا ہے اور اس سے انکاری ہو جاتا ہے تو یا وہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی قانونی دفعہ نہیں لگتی. جیسے عدالت میں کوئی آدمی کہتا ہے کہ جج کے سامنے کہتا ہے جناب فلاں آدمی نے مجھے دھمکی دی ہے، تو جج فوراً کہتا ہے جی آپ اس کا یا بیان حلفی دو یا حلف پر میری عدالت میں ریکارڈ کرو. جب حلف پر کوئی آدمی ریکارڈ کراتا ہے یا حلفیہ بیان دیتا ہے تو اس پر پریسٹ کا بھی اطلاق ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، خائن ہے، کاذب ہے اور سچ نہیں بول رہا. تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے کہ کبھی قادیانی پکڑا جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس پر کوئی قانونی قدغن نہ لگے، یہ انہوں نے کیا تھا. تو اس کو اور مضبوط ہونا چاہیے اور بہتر ہونا چاہیے. لیکن چلیں ان کی یہ کوشش ابھی ناکام ہوگی اور آئندہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ضرورت نہ لگے رہیں گے، وہ اس کام میں کرتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ آئین کی شکیں
آپ دیکھیں نا جب انہوں نے ترمیم جی کی تو کس طرح مسلم لیگی بول رہے تھے کہ نام موجود ہے اور لا منصوبہ دونوں ہاتھوں سے، جنہوں نے پرویز مشرف کے دور میں بھی 294 ختم کرنے کی کوشش کی اور پرویز مشرف نے اس کی تردید کی چائنا جاتے ہوئے کہ جناب ہم 294 میں کسی قسم کی بھی اور ترمیم نہیں کر رہے جس میں صحابہ کرام کی توہین کے حوالے سے اور ازواج مطہرات کے توہین کے حوالے سے کوئی بات کرنے والوں کو سزا ہے۔ تو یہی لا منصوبہ ہے جنہوں نے کام کیا، اور اب بھی جی منسٹر نے کام کیا، اور یہ باریک کام کیا گیا، بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے جی تحت کیا گیا، جس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام نکالا گیا کہ ہم خاتم النبیین پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو خاتم النبیین تو مرزا غلام محمد مرتضی کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس جی کو انہوں نے ایک باریک کام کیا جو ابھی آشکار ہو گیا، اس پر مزید کام بھی جاری ہے۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔